السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ ناظرین، آج ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائل کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصلتیں، عادتیں کیسی تھیں، آپ کا اخلاق کیسا تھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اور نہ ہوا ہے نہ ہو کوئی مثل تیرا، نہ ہوا ہے نہ ہو کوئی مثل تیرا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ محترم ناظرین، ہم اس عظیم الشان ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کا سردار بنایا ہے۔ تو ایسی عظیم الشان ہستی کا ذکر کرنے سے پہلے ہم اس مقدس عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت ضرور پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اپنے نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نرم و نازک تھا۔ آپ کا جسم مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا اور جسم مبارک سے اتنی پیاری خوشبو آتی تھی کہ اس سے بہترین خوشبو کوئی دوسری نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک گورا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک کو چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح سے چمک اٹھتا تھا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہ تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی یا مچھر نہیں بیٹھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو ابھرا ہوا سرخ رنگ کا ایک گوشت تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے: اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ تو محترم ناظرین، ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے نبی کا خوب چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔